پچھلی آیت میں یہ بات گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو حکم دیا، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ، جہاد کے لیے جائیں گے تو تلوار اس زمانے کی تھی، آج کل کلاشنکوف ہے، وہ اٹھانی پڑے گی۔ اس وقت کے ڈھال تھی، آج کل کمر بند ہے اور مختلف چیزیں ہیں، جیکٹ ہوتی ہے۔ اس وقت خود ہوا کرتی تھی، آج کل بھی ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ زرہ ہوا کرتی تھی، آج کل اس کی جگہ پہ جیکٹیں آ گئی ہیں جس کے اوپر گولی اثر نہیں کرتی۔ تو یہ چیزیں جب انسان لے گا تو پیسوں کے ذریعے لے گا، مفت تو نہیں ملیں گی نا۔ باقی اس کی ساری چیزیں، اس وقت گھوڑے ہوا کرتے تھے، آج کل جو ہے وہ جدید دور ہے، موٹر سائیکل اور موٹر اس کی شکل اختیار کر گئے ہیں، اور گھوڑے آج بھی استعمال ہوتے ہیں اور تا قیامت ہوتے رہیں گے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو استعمال ہوتی رہے گی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے برکت رکھ دی ہے۔ تو یہ تو اب آج کل بھی افغانستان کے اندر اب تک استعمال ہوتے رہے ہیں، سامان پہاڑوں پہ لے جانے کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اختیار کرنی پڑیں گی۔ ایک مجاہد جب کافروں کے ساتھ جنگ کے لیے جاتا ہے تو تنہ تنہا نہیں جائے گا، اور پھر یہ جو کم علم بزرگ ہوتے ہیں یہ جا بھی نہیں سکتے، کیوں؟ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ جب ہے ہی نہیں تو کیسے جائیں گے جنگ کے لیے؟ یا تو پھر وہ والا ایمان ہو کہ ایک کشمیر کا مجاہد تھا، اور وہ شاید پہلے بھی سنایا ہو، کشمیر کا مجاہد کافروں کے ساتھ جنگ کرتا رہا، جب اس کے پاس اسلحہ ختم ہو گیا تو اس کی جو پگڑی تھی یا ٹوپی تھی جو کچھ بھی تھی وہ ہٹا لیا۔ اس کے بڑے بڑے بال تھے، جیسے پچھلے درس میں کہا تھا کہ مجاہد کو بڑے بال رکھنے کی اجازت ہے، حد سے لمبے بھی رکھنے کی اجازت ہے۔ تو اس نے بالوں کو بکھیرا اور بھاگا شیر کی طرح۔ جیسے بھاگا تو انڈین آرمی نے جیسے دیکھا کہ اب یہی بندہ ہمارے ساتھ اسلحے کے ساتھ لڑ رہا تھا، فائرنگ کر رہا تھا، اب اسلحہ پھینک دیا آ رہا ہے تو ہمیں کھا لے گا، زندہ کھا لے گا، تو وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو دیکھیں ایسا تو وہ بندہ کر سکتا ہے نا جس کو پتہ ہو کہ وہاں پہ کیا ہے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ جنگ خبر خجید یہ ساعت ترخ ہوئی، ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ جنگ کی باتیں آسان ہوتی ہیں لیکن وہاں پہ جو لمحے آتے ہیں نا، جو وقت آتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ آگے کے لفظ کہا کرتے تھے وہ تھوڑا غیر مہذب لفظ میں استعمال نہیں کر سکتا کہ ہر بندہ وہاں پہ ٹھہر نہیں سکتا، پشتو کے اندر اس کے ایک الگ لفظ ہے، میں استعمال نہیں کرتا یہاں پہ، مناسب نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔